طیبہ نے لاکھ اپنے شوہر پر نظر رکھی مگر اسے کبھی رنگے ہاتھوں نہ پکڑ سکی۔ آخرکار الطاف کو موت کی نیند سلا کر اس سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی، 3 دن بعد ہوش میں آئی۔ طیبہ کا تعلق اندرون سندھ سے تھا۔ اس کے والد صاحب ایک وڈیرے کے مساریے تھے۔ اس کے 2 بھائی تھے اور وہ اکلوتی بہن تھی۔ سارا خاندان مل کر محنت کرتے تھے، تب جا کر گھر میں 3 وقت کی روٹی اور زمین کا ٹھیکہ ادا کر پاتے تھے۔ طیبہ اس کی ماں وڈیرے کی کوٹھی پر کام کرنے کے لیے جاتے رہتے تھے۔ آغاز جوانی میں ہی وڈیرے کے بیٹے طلعت نے طیبہ کو محبت کے نام پر ورگلانا شروع کر دیا۔ گو کہ ان پڑھ ہونے کے باوجود جس حد تک ممکن تھا والدین نے طیبہ کی بہترین تربیت کی تھی، مگر بعض دفعہ جب انسان قصد گناہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو شیطان اس کے عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ طیبہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جب وڈیرے کے بیٹے نے اس کو ورگلانا شروع کیا تو پہلے پہل طیبہ اس کے بہکاوے میں نہ آئی، ہر ممکن اس سے کتراتی رہی، مگر اس کے نفس میں بھی چور تھا۔ طیبہ کو بھی گناہ لذت سے آشنا ہونا تھا، لہذا آہستہ آہستہ بات منہ زیادتی سے ہوتی ہوئی ایک دوسرے کو چھونے تک پہنچی۔ اسی دوران وڈیرے کے گھر میں کام کرنے والی دوسری عورت نے طیبہ کو وڈیرے کے بیٹے طلعت کے ساتھ دیکھ لیا۔ یوں بات حویلی سے باہر نکلتے ہی آہستہ آہستہ پورے گاؤں میں پھیل گئی اور سب سے آخر میں طیبہ کے گھر میں بھی پہنچ گئی۔ اس کے والدین نے طیبہ سے اس بات کے متعلق حقیقت جاننا چاہی تو وہ صاف مکر گئی۔ طیبہ کو حویلی کی اس نوکرانی کے روح برو لایا گیا جس نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ملازمہ کو طیبہ کے روح برو آنے سے پہلے ہی وڈیرے کے بیٹے نے ڈرا دھمکا کر بیان بدلوا دیا تھا۔ یوں اس کے گناہ پر رو ڈل گیا، مگر اتنی بڑی اور واضح نصیحت کے باوجود بھی طیبہ نے کوئی عبرت نہ پکڑی اور سچا ثابت ہو جانے پر طیبہ کے گھر والے بھی اس سے نظریں چرا کر پھرنے لگے۔ اب وہ کھل کر ماں کے ساتھ حویلی جانے لگی اور بات فقط ایک دوسرے کو چھونے سے آگے بڑھنے لگی۔ اسی دوران ایک بار طیبہ اور وڈیرے کا بیٹا ہوس و کنار ہو رہے تھے کہ اچانک طیبہ کی ماں کمرے میں آ دھمکی۔ البتہ اس کی ماں نے سمجھدار ماؤں کا کردار ادا کرتے ہوئے بنا چیخے چلائے یا شور مچائے طیبہ کو بازو سے پکڑا، اپنے ساتھ کام پر لگایا۔ جب سے اس کی ماں نے اسے وڈیرے کے بیٹے کے ساتھ اس حالت میں دیکھا تھا، طیبہ کی ماں کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ ماں نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ حویلی میں کام ختم کیا اور اس کو لے کر گھر آ گئی۔ اس کی زندگی میں وہ پہلا دن تھا جب طیبہ کی ماں نے اسے اتنا مارا جتنا وہ مار سکتی تھی۔ البتہ طیبہ کی ماں نے ماں ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے یہ بات اس کے بھائیوں سے چھپا لی، مگر چونکہ طیبہ پر حویلی میں کام کے لیے جانے کی پابندی لگ گئی تھی تو گاؤں میں چمگولیاں ہونے لگی۔ پھر حویلی میں سے ہی کسی نے اس بات کی تصدیق کر دی تو اب بات پورے گاؤں میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ طیبہ کے والد صاحب کو حقیقت کا علم ہو چکا تھا، مگر اس کے بھائیوں کو اس بات کا یقین دلایا گیا کہ یہ سب جھوٹ ہے تاکہ وہ تیش میں آ کر کوئی اور قدم نہ اٹھا دیں۔ اس کے لیے کوئی مناسب برت تلاش کیا جانے لگا، مگر طیبہ کے کردار پر لگے داغ کی وجہ سے کسی نے بھی اسے نہ لیا کہ خالہ اپنے بیٹے کے لیے طیبہ کا ہاتھ مانگے، کیونکہ اس کی خالہ آنکھوں سے محروم تھی، مگر پھر بھی اپنی بہن پر چھائے دکھوں کے بادل دیکھ اور سمجھ سکتی تھی۔ لہذا طیبہ کی خالہ نے طیبہ کو اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ وہ شادی کر کے رخصت ہو کر خالہ کے گھر چلی گئی۔ طیبہ کا خالہ زاد الطاف کراچی میں کسی کوٹھی پر سیکیورٹی گارڈ تھا۔ وہ مہینے میں 1 آدھ بار ہی گھر آتا تھا۔ گھر میں سارا دن طیبہ اور خالہ ہی رہتی تھی۔ شادی کے 1.5 سال بعد طیبہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔
اور بیٹی کو جنم دینے کے بعد وہ دوبارہ کبھی ماں نہ بن سکی۔ الطاف اور طیبہ کی شادی کو 7 سال گزر چکے تھے۔ طیبہ کی بیٹی تقریباً 5.5 سال کی تھی۔ اس کی ساس کی مکمل بینائی جا چکی تھی۔ اسی دوران طیبہ اور اس وڈیرے کے بیٹے کا رابطہ یہاں ہو گیا اور اس وڈیرے کے بیٹے کا رابطہ بحال ہو گیا۔ اس نے طیبہ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا اور اس کو اپنی محبت کا یقین دلایا۔ اس نے طیبہ کو بچی سمیت قبول کرنے کی حامی بھر لی۔ اب الطاف سے جان چھڑانے کا مسئلہ تھا۔ آخر کار الطاف کو موت کی نیند سلا کر اس سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا گیا اور منصوبے کے مطابق الطاف کو کھانے میں زہر ڈال کر کھانا کھلا دیا گیا۔ الطاف ساری رات تڑپ تڑپ کر صبح صادق کے قریب دنیا سے گزر گیا۔ طیبہ نے الطاف کی لاش کو سیدھا کیا اور نماز کے بعد رونا دھونا شروع کر دیا، چونکہ الطاف کے پیچھے اس کی بوڑھی نابینا ماں کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہ تھا۔ لہذا کسی کو بھی اس پر شک نہ ہوا، نہ ہی کسی نے موت کی وجہ جاننے میں دلچسپی لی۔ الطاف کو دفنایا گیا اور طیبہ الطاف کی ماں کے ہمراہ اپنے گھر آ بیٹھی۔ ابھی عدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ طیبہ وڈیرے کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کو لے کر گھر سے فرار ہو گئی۔ طلعت نے طیبہ سے نکاح کر لیا۔ سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا، یہاں تک کہ طیبہ کو اپنی غلطی اور گناہ کا کبھی احساس بھی نہ ہوا۔ پھر ایک دن طیبہ کی بیٹی جو اب 14 سال کی ہو چکی تھی، اس نے بتایا کہ امی ابو میرے ساتھ نازیبہ حرکات کرتے ہیں۔ بیٹی کی بات سن کر طیبہ نے اپنے شوہر سے بات کی تو وہ صاف مکر گیا، بلکہ الٹا کپڑے دھونے والے ڈنڈے سے طیبہ کی بیٹی کو پیٹ ڈالا۔ اس دن کے بعد بیٹی وقتاً فوقتاً طیبہ کو شکایت کرتی۔ طیبہ نے لاکھ اپنے شوہر پر نظر رکھی مگر اسے کبھی رنگے ہاتھوں نہ پکڑ سکی۔ ایک دن طیبہ کے شوہر نے انتہائی طیش میں اس کی بیٹی کو مارنا شروع کر دیا۔ طیبہ کے پوچھنے پر بتایا کہ اس کا کسی لڑکے کے ساتھ ناجائز تعلق ہے۔ طیبہ نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ مل کر بیٹی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ طیبہ کے شوہر نے کہا کہ یہ اپنا گناہ چھپانے کے لیے مجھ پر الزام لگاتی تھی، جبکہ طیبہ کی بیٹی قسمیں کھاتی رہی کہ ماں ابو نے مجھ پر اپنی ہوس مٹانی چاہی، میں نے انکار کر دیا تو اس بات کی سزا دے رہا ہے۔ طیبہ نے بیٹی کی بات کا قطعی یقین نہ کیا کیونکہ اس کا ماضی اس کے سامنے تھا۔ دوسرا، طیبہ کی آنکھوں پر اس کے شوہر کی محبت کی پٹی بندھی تھی، لہذا طیبہ نے بنا ترس کیے بیٹی کو اتنا پیٹا کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس دن کے بعد طیبہ کی بیٹی نے کبھی طیبہ کو اپنے ستیلے باپ کے متعلق شکایت نہیں کی۔ پھر اس واقعہ کے 7 ماہ بعد اچانک طیبہ کی بیٹی نے خودکشی کر لی۔ انہوں نے چپ چاپ دفنایا، پوسٹ مارٹم کروایا تو پتا چلا کہ طیبہ کی بیٹی امید سے تھی۔ دونوں میاں بیوی گرفتار ہوئے تو پولیس کی تفتیش کے دوران طیبہ کے شوہر نے اس کے سامنے اس کی بیٹی سے زیادتی کی تصدیق کر دی، بلکہ یہ بھی بتایا کہ وہ اس کی بیٹی کو ڈرا دمکا کر دوستوں کی لذت کا سامان بھی بناتا تھا۔ اس انکشاف کے بعد طیبہ کے تو حواس بحال نہ رہے، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ 3 دن بعد ہوش میں آئی۔ پولیس نے طیبہ کو بے قصور قرار دے کر بری کر دیا، جبکہ طیبہ کو بتایا کہ اس کی بیٹی نے خودکشی نہیں کی بلکہ اس کے محبوب شوہر نے اس کی بیٹی کے ستیلے باپ اس وڈیرے کے بیٹے نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے اس کی بیٹی کو زندہ جلا دیا ہے۔ طیبہ کا شوہر آج جیل میں اپنی سزا بھگت رہا ہے۔ طیبہ کے والدین اور خالہ گزر چکے ہیں۔ طیبہ کے بھائی گاؤں چھوڑ گئے ہیں، جبکہ طیبہ بیٹی کے غم اور گناہوں پر پچھتاتے ہوئے رو رو کر نابینا ہو چکی ہے۔ طیبہ نے پولیس کے سامنے الطاف کے قتل کا اقرار کیا ہے، مگر انہوں نے بجائے طیبہ کو گرفتار کرنے کے کہا ہے کہ تیرے لیے جو سزا اللہ نے چن لی وہی کافی ہے۔ آج طیبہ کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے۔ طیبہ کی سب سے بڑی خواہش فقط ایک بار سب رشتوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا اور ایک نظر اس دنیا کو دیکھنا ہے، مگر طیبہ کی خواہش پوری ہونا ناممکن ہے۔ طیبہ اس وقت کراچی کے ایک فلاحی ادارے میں رہائش پذیر ہے، جہاں طیبہ کو بہترین کھانا اور رہائش مل رہا ہے۔
مگر طیبہ جب بھی چلتے ہوئے ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گرتی ہے تو خیال آتا ہے کہ جب اس کی نابینا خالہ اپنے جوان بیٹے کو ملنے اس کی قبر پر جاتی ہوگی تو ایسے ہی ٹھوکر